کہ 15-16 سوالات کے آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایرانی وفد پاکستان میں آیا اور امریکی وفد بھی پاکستان میں پہنچا، مذاکرات ہوئے، 16 گھنٹوں تک مذاکرات ہوتے رہے، اور یہ مذاکرات 3 مراحل میں چلے۔ ایران نے تو بڑی کوشش کی کہ مذاکرات کامیاب ہو جائے، لیکن امریکی وفد نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ جب مذاکرات ناکام ہوئے، امریکی وفد جب جانے لگا، تو سارے میڈیا پہنچے معلوم کرنے کے لیے کہ یہ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے۔ تو امریکی وفد نے صرف 1 منٹ سے بھی کم بات کی، جس کے اندر 20 سیکنڈ تک پاکستان کا شکریہ ادا کرتا رہا، اور اس کے بعد کوئی صحیح جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، لیکن ایران نے کوئی بات تسلیم نہیں کی۔ ہم نے موقع دیا ہے ایران کو کہ اپنے آپ کو جنگ سے بچا لے۔ دوسرا سوال یہ تھا، مذاکرات کے ناکام ہو جانے کے بعد کیا آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا یا نہیں؟ جنگ بندی پر مذاکرات ناکام ہوئے، کیا امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہونے والی ہے؟ اس کا جواب ابھی تک نہ امریکی وفد کی طرف سے آیا اور نہ ہی ایرانی وفد کی طرف سے آیا۔ ایران نے بتایا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکہ جو فتح میدان جنگ کے اندر حاصل نہ کر سکا، وہ فتح مذاکرات کی ٹیبل پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر وہ مذاکرات کرنے نہیں آیا، بلکہ مذاکرات کی ٹیبل پر میدان جنگ میں جس چیز پر شکست کھائی تھی، شکست کا سامنا کرنا پڑا، منہ کی کھانی پڑی، اسی چیز پر فتح حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ امریکی وفد نے ہمارے مطالبات نہیں مانے، اسی لیے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ تو ایران نے نہ تو میدان جنگ میں اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور نہ ہی ایران نے مذاکرات کی ٹیبل پر اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ لیکن جب پاکستان نے دیکھا کہ مذاکرات ناکام ہونے جا رہے ہیں، تو پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ایک تجویز پیش کر دی کہ ہفتے والے دن جو 3 مراحل میں مذاکرات ہوئے ہیں، ایک مرحلے میں پھر مذاکرات کر لیے جائیں، اور اسی طرح اتوار کی صبح کو بھی مذاکرات پھر ہو جائیں، تاکہ دونوں وفد آپس میں بیٹھ کر مصالحت کر لیں، صلح کی راہ ہموار کر لیں، اور شاید ان کے درمیان صلح ہو جائے اور جنگ بندی پر، مستقل جنگ بندی پر مذاکرات ہو جائے۔ لیکن امریکی وفد نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ امریکی صدر نے ان کو واپس بلا لیا کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہر حال میں واپس آ جائے۔
امریکی صدر نے ایک دعویٰ کیا کہ ابنائے ہرمز میں ہمارے بحری بیڑے بھی کھڑے ہیں اور جنگی جہاز بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ابنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، لیکن ایران نے اس کی کھلی تردید کر دی اور کہا اب تک بھی ایران کا کنٹرول ہے ابنائے ہرمز پر، اور اس ابنائے ہرمز پر امریکی جنگی جہاز بھی نہیں ہے اور بحری بیڑے بھی نہیں ہے۔ یہ جو امریکہ نے دعویٰ کیا ہے یہ غلط ہے، کھلی تردید کر دی۔ یہ بات سامنے آئی تھی مذاکرات سے پہلے کہ چائنا ایران کو ایسے ہتھیار دینے والا ہے خفیہ طور پر جن ہتھیاروں کے ذریعہ سے ایران امریکی جنگی جہازوں کو کنٹرول کرے گا، امریکی آنے والے میزائلوں کو بھی کنٹرول کرے گا، نشانہ بنائے گا، اور اسی طرح امریکی ڈرونز کو بھی ان ہتھیاروں کے ذریعہ سے نشانہ بنائے گا۔ یعنی اگر چائنا یہ ہتھیار، یہ اسلحہ ایران کے حوالے کرتا ہے تو ایران کے اندر اتنی طاقت آئے گی اور صحیح طریقے سے امریکہ کا مقابلہ کر سکے گا۔ لیکن امریکی صدر نے کہا اگر چائنا نے اس طرح کے ہتھیار، اس طرح کا اسلحہ ایران کے حوالے کیا، چاہے خفیہ طور پر بھی کیوں نہیں، چائنا کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ گویا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا کو بھی دھمکی دے دی، لیکن چین نے کہا یہ افواہ ہے، یہ خبر غلط ہے، اس کی ہم تردید کرتے ہیں، ایران کو ہم کوئی اسلحہ دینے والے نہیں۔ اسی طرح برطانیہ نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم 50 ملکوں کا اتحاد بنانے جا رہے ہیں، یہ اتحاد بنا کر طاقت کی بنیاد پر ہم ابنائے ہرمز کھلوائیں گے، طاقت استعمال کریں گے، ہم کوئی مذاکرات نہیں کرتے، ہمیں نہیں ہے ضرورت مذاکرات کی، اب ہم طاقت کا استعمال کریں گے۔ ایک اور امر بھی ہے کہ اسی دوران پتہ چلا مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اسی دوران معلوم ہوا کہ پاکستان کے جنگی جہاز سعودی عرب کی ایئر بیس پر پہنچ چکے، کیونکہ سعودی عرب اور قطر نے 5 ارب ڈالر پاکستان کو دیے ہیں۔ شاید اسی لیے پاکستان کے جنگی جہاز سعودی عرب کے ایئر بیس پر پہنچے۔ اور اسی طرح نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے خلاف جتنی ہم نے جنگ کی ہے، جتنی حملے کیے ہیں، یہ کم تھے، اس سے بڑھ کر ہم حملے کریں گے، اس سے بڑھ کر ہم ایران کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور یہ کہا کہ ایران کے خلاف اور کچھ کرنا بھی بہت باقی ہے۔ 10واں امر یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر وحشیانہ بمباری شروع کر دی، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ شہید ہوئے۔ یہ امت مسلمہ کی کمزوری ہے، مسلم ممالک کی کمزوری ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہو اسرائیل، مختصر سا ملک ہو کر اسلامی ملکوں پر بمباری کر رہا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے
اسلامی ملکوں کو اس بارے میں مل کر سوچنا چاہیے۔ اسرائیل جب بات کرتا ہے تو امریکہ بھی ساتھ دیتا ہے، برطانیہ بھی ساتھ دیتا ہے، یورپی تمام ممالک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جب یہ یہودی طاقتیں اسلامی ملک پر حملہ کرتی ہے تو دوسرے مسلم ممالک کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیوں اس کا ساتھ نہیں دیتے؟ آج یہ یہودی طاقتیں مسلمانوں کو، اسلامی ملکوں کو ایک ایک کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمام مسلم ممالک خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اسرائیل نے ترکی اور شمالی کوریا کو بھی دھمکی دی ہے، لیکن ترکی نے کہا کہ اگر پاکستان ثالثی میں نہ ہوتا تو ہم اسرائیل کے خلاف ایران کا ساتھ دیتے اور اسرائیل کے مخالف ہو جاتے اور اسرائیل کے خلاف ہم جنگ کرتے۔ اردگان، طیب اردگان نے یہ فیصلہ سنایا۔ اور اسی طرح 12واں امر یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام کیوں ہوئے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ نے کوشش کی، جو جنگ اس نے میدان جنگ میں ہاری ہے، جو شکست اس نے میدان جنگ میں کھائی ہے، اسی چیز پر مذاکرات کی ٹیبل پر فتح حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور امریکہ نے کہا کہ ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے۔ ایران نے کہا ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں، پھر ہم ابنائے ہرمز کو کھول دیں گے۔ ایران نے کہا کہ جنگ کے اندر جتنا ہمارا نقصان ہوا، یہ سارا نقصان امریکہ ادا کرے۔ اگر یہ ادائیگی کرتا ہے تو پھر ہم جنگ بندی کریں گے، ورنہ جنگ بندی نہیں کریں گے۔ پھر امریکہ نے کہا، امریکی وفد نے کہا کہ ایران ہمیں اعتماد دلائے کہ اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرے۔ ایٹم نہیں بنائے گا، ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران نے اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اور اسی طرح ایران نے اور مطالبہ رکھا کہ ہم پر جو عالمی پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ساری پابندیاں ختم کی جائیں، تمام پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ایران نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا یا اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا، ہم ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کریں گے۔ جو ایٹمی مواد یورینیم کی صورت میں ہے، اس کو ہم مخفی جگہ پر لے جائیں گے، پوشیدہ جگہ پر لے جائیں گے اور ایٹمی اسلحہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور امریکہ کی ہم ایک بات بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ ایران کہیں ایٹمی تجربہ نہ کر لے، ایٹمی اسلحہ بنانا شروع نہ کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہو اور ایٹمی تجربہ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہو۔
ان تمام سوالات میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ جو پاکستان کی ترقی بالکل نہیں چاہتا، امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ملک کو دوسرے ممالک اچھی نظر سے دیکھیں، تو پھر یہ مذاکرات امریکہ نے پاکستان میں کیوں رکھی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امریکی وفد یہاں پر مذاکرات کرنے نہیں آیا، پاکستان میں آنے کا مقصد یہ کوشش کرنا تھی کہ پاکستان کو اس جنگ کے اندر جھونک دے۔ پہلے بھی بڑی کوشش کی کہ پاکستان جنگ کے اندر آئے، ایران کے خلاف میدان جنگ میں اترے اور ایران کے ذریعہ سے ہم پاکستان کو ختم کریں یا کم از کم پاکستان کو کمزور کریں۔ یہی وجہ ہے مذاکرات کے دوران ادھر مذاکرات ہو رہے اور دوسری طرف پاکستانی جنگی جہاز، جنگی طیارے سعودی عرب میں پہنچ چکے۔ بڑی کوشش ہے امریکہ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاکستان میدان جنگ میں اترے، ایران کا مقابلہ کرے۔ پاکستانی عوام تو یہ چاہتی ہے کہ یہ پاکستان ایران کے مخالف نہ لڑے، جنگ نہ کرے، بلکہ امریکہ کے خلاف جنگ کرے۔ پاکستانی عوام کی خواہش تو یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی وفد یہاں پر پہنچا، انہوں نے کوئی بات بھی ایرانی وفد کی تسلیم نہیں کی، اپنی ہی منوانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا ارادہ پہلے ہی سے کوئی بات تسلیم کرنے کا نہیں تھا اور مذاکرات کو کامیاب کرنے کا ارادہ پہلے ہی سے نہیں تھا۔ دراصل پاکستان کو میدان جنگ میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے حکمران دانا ہیں، عقل مند ہیں، ابھی تک اپنے آپ کو میدان جنگ میں نہیں اترنے دیا اور میدان جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ میدان جنگ میں اترنا ہے، کفریہ طاقتوں کے مقابلے میں اترے۔ میدان جنگ میں اترنا ہے، امریکہ کے خلاف، یہودیت کے خلاف اترے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے جنگیں کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی۔ جنگ موتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے، وہاں پر شام کے گورنر جو روم کی طرف سے گورنر تھا، اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے ذریعہ سے خط لکھا۔ شام کے گورنر شرحبیل کے پاس جب یہ خط پہنچا، اس نے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ مدینہ منورہ کے اندر، صحابہ اکرام کے اندر، مسلمانوں کے اندر کوہرام مچ گیا کہ ہمارے ایک مسلمان کو شام کے گورنر نے بے دردی سے شہید کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ کیسے مقدس لوگ تھے۔ ایک مسلمان شہید ہوا، اس وقت جتنی پوری دنیا میں مسلمان تھے، سارے مسلمان کھڑے ہو گئے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی فلسطین میں، کبھی لبنان میں، کبھی کشمیر میں، اور پوری امت مسلمہ اس کا تماشا دیکھ رہی۔ تمام مسلم ممالک اس کا تماشا دیکھ رہے۔ کفریہ طاقتیں جیسے چاہتی ہیں کھیلتی ہیں امت مسلمہ کے ساتھ۔ تمام مسلم ممالک خاموش ہو کر دیکھ رہے، خاموش ہو کر کھڑے،
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک قاصد کو شہید کیا گیا، تمام مسلمان کھڑے ہو گئے، بدلہ لے کر رہیں گے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 3000 کا لشکر بھیجا روم کے مقابلے میں۔ روم کی فوج کی تعداد 1,00,000 ہے اور صحابہ کرام کا لشکر 3000 کا ہے۔ 3000 کے لشکر نے 1,00,000 کا مقابلہ کیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کی تشکیل فرما رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جھنڈا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب وہ شہید ہو جائے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھا لیں، ان کو قید بنا لیا جائے۔ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھا لیں۔ جب وہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے امیر بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، یہودی نے کہا، جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید ہو جائے، یہ شہید ہو جائے، یہ شہید ہو جائے، وہ یقیناً شہید ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے اگر یہ شہید ہو جائے یعنی یقیناً شہید ہو کر رہے گا۔ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ صحابہ اکرام 3000 کا لشکر 1,00,000 رومی فوج کے مقابلے میں پہنچا، جسے جنگ مؤتہ کہا جاتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، میدان جنگ میں اتر پڑے۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ 1,00,000 رومی فوج مقابلے میں موجود ہے۔ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اتنی کثیر تعداد میں فوج آئے گی۔ تو ہم نے کہا ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور مزید مدد لے کر آتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب واپس جانے کے سارے راستے ہم بند کر کے آئے، بھلا کے آئے ہیں، ہم نے واپس نہیں جانا، یہاں پر کھڑے ہو کر کافروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم تعداد سے مقابلہ نہیں کیا کرتے، ہم تو اپنے ایمان سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ اب یا تو فاتح بن کر واپس مدینہ منورہ میں جائیں گے یا پھر ہمارے جنازے مدینہ منورہ میں جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن مزید مدد لینے کے لیے واپس نہیں چلتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، میدان جنگ میں کود پڑے، جنگ ہوتی رہی، شہید ہو گئے۔ پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالی ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ یہ جنگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان صحابہ اکرام کیسے جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، بس